طور پہ ذکر ہے کہ انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور ان کی زندگی کا شعور آپ نہیں رکھتے۔ وہ زندہ ہے اور انہیں ان کا رزق مہیا کیا جاتا ہے، لیکن ان کی زندگی کا شعور جو ہے وہ ہم انسان جو ہے وہ نہیں رکھتے۔ تو اس لیے یقیناً یہ سبھی شہداء جو ہیں آج ہماری اس مجلس کا بھی حصہ ہوں گے، گو کہ ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے لیکن ہم ان کو محسوس کر سکتے ہیں۔ میں تمام شہداء کی فیملیز اور ان کے جو لواحقین یہاں پہ موجود ہیں، میں اس تقریب کا اس طرح سے اہتمام نہیں کرنا چاہتا تھا، اور ہم نے آپ کا جو آپ کا قرض ہمارے اوپر، اس قوم کے اوپر تھا، اس کی ادائیگی کو ممکن بنایا ہے کہ وہ 30 جون تک جو ہے وہ آپ کو مل جائے، اور وہ آپ کے اکاؤنٹس میں آپ کو مل چکی ہوگی یا انڈر پروسیس ہوگی، اور اس میں قطعاً کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ دیر نہیں ہوگی۔ اور میں اس بات کو کوئی اتنا زیادہ مناسب نہیں سمجھتا تھا کہ ہم اس مقصد کے لیے کہ چیکس دینے ہیں یا مدد دینی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ اس قسم کا اس تقریب کا جو ہے وہ اہتمام کریں، لیکن آئی جی صاحب نے یہ بات کی کہ ہم جو ہے وہ اس مقصد کے لیے نہیں، امداد جو ان کا قرض تھا، جو ان کا ہمارے ذمے تھا، وہ تو ہم ادا کر چکے ہیں اور ان کے اکاؤنٹس میں وہ چیز چلی جائے گی، لیکن ہم سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم یاد کرنا چاہتے ہیں ان شہداء کو جنہوں نے اپنی جان جو ہے وہ قربان کی، اور ان کی عزت اور ان کے احترام میں جو ہے وہ ہم اس تقریب کا جو ہے وہ اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے جو ہے وہ آج یہاں پہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور اس تقریب کا اہتمام کیا ہے، اس کا مقصد کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہم نے یہ آپ کا قرض جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے اس کو ہم نے کوئی ایونٹ کے طور پہ جو ہے وہ رکھنا تھا۔ ایونٹ یہی ہے کہ آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں اپنے شہداء کو یاد کرنے کے لیے، ان کے احترام کے لیے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں، کیونکہ وہ قومیں جو اپنے شہداء کی عزت نہیں کرتی، جو اپنے شہداء کو یاد نہیں کرتی، وہ قومیں جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ ایک پنجابی شاعر نے بہت خوبصورت الفاظ میں یہ کہا ہے کہ جدوں ڈلدا خون شہیداں دا تقدیر بدلتی قوماں۔ تو یہ شہداء کا جو قربانی ہے یہ قوموں کی تقدیر جو ہے اس کو بدل دیتی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمیں ایسی تقاریب میں جو ہے وہ گفتگو کرنے اور جو ہے وہ بات کرنے کا سلیقہ تو شاید ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اور ہم ان چیزوں کو بڑے جو ہے وہ بہتر الفاظ میں جو ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن اس بات کا مجھے افسوس ہے کہ یہ جو رقم جو تقریباً 1 ارب 22 کروڑ روپے بنتی ہے، یہ پچھلے 5-6 سالوں کی واجب الادا تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری جو ہے وہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے ادا ہونی چاہیے، تو ایک شہید کا جو پوری قوم کے اوپر قرض ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ شہید کی دعا سے پہلے جو ہے وہ قوم کو ادا کرنا چاہیے۔ دعا کی تو ویسے بھی خیر وہ ہم اپنی مغفرت کے لیے جو ہے وہ کرتے ہیں، شہید کو جو ہے وہ کسی کی بخشش کی جو ہے وہ دعا کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو یہ کیوں کر یہ قرض جو فوری طور پہ ادا ہونا چاہیے تھا، اور میری جو بہنیں، میری بیٹیاں جہاں پہ موجود ہیں اور جن بچوں کی آپ نے یہاں پہ گفتگو سنی ہے، کتنے خوبصورت شائننگ بچے ہیں، تو ایسے بچوں کا، ایسی فیملیز کا ان کو انتظار کرنا پڑے 4 سال 5 سال 6 سال، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے انتہائی جو ہے وہ باعث شرمندگی ہونا چاہیے۔ اور یہ اس مرتبہ جب میں نے اسلام آباد پولیس آئی جی صاحب سے اور دوسروں سے کہا کہ بھئی آپ اپنی ضروریات سے متعلق جو ہے وہ آپ ہمیں بتائیں کہ کون کون سی چیزیں جو ہے وہ آپ کو اپنے فرائض کی
ادائیگی کے لیے بہتر انداز سے قرض ادا کرنے کے لیے آپ کی ضرورت ہے. تو انہوں نے جب وہ چیزیں بتائیں تو میں یہ بالکل اس بات کو تسلیم کروں گا کہ یہ کوئی جو ہے وہ کوئی فرسٹ پرائیورٹی نہیں تھی. وہ دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پہ اس کا ذکر آیا کہ جی یہ بھی ہے. اور پھر اس کے متعلق سوچ اس طرح سے پائی جاتی تھی کہ یہ رقم بہت بڑی ہے, 1 ارب 22 کروڑ روپے کی رقم ہے, اور اس وقت حکومت جو ہے وہ اس کی مالی پوزیشن کا حال یہ ہے کہ 1 روپے کو جو ہے وہ ہم قرض مانگ رہے ہیں اور ادھر ادھر جو ہے وہ ٹیکسیشن میں پڑے ہوئے ہیں. تو چلے اس کو جو ہے وہ 2 مرتبہ کر دیے جائے, آدھے اس سال کر دیے جائیں, آدھے اگلے سال کر دیے جائیں. لیکن میں نے کہا کہ یہ رقم بڑی ہے تو پھر معاملہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے وصول کرنی ہے, جن لوگوں کا حق ہے, جن لوگوں کا قرض ہے اس قوم کے اوپر, تو ان کا بھی تو حق اتنا ہی بڑا ہے نا. تو ہمیں ہر قیمت پہ جو ہے وہ سب سے پہلے اس رقم کو جو ہے وہ ادا کرنا ہے. کسی اور جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ کٹ لگتا ہے تو لگے, لیکن یہ رقم جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کا جو طرح امتیاز ہے, انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ ٹھیک ہے سافٹری ویجز کو وہ ہمیشہ جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں, اور ہمیشہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اخراجات میں جو ہے وہ کمی لائی جائے. لیکن ان معاملات میں کبھی بھی انہوں نے جو ہے وہ بخل سے یا کبھی بھی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کیا کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ڈیلے کیا جائے. اور جیسے ہی یہ بات میں نے جب باقی آپ کے جو مطالبات تھے ان کے ساتھ جب میں نے سب سے پہلے اس بات کو رکھا کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے شہداء کو جو ہے ان کا قرض جو ہے وہ ہمیں ادا کرنا چاہیے. تو انہوں نے کوئی دوسری اس میں جو ہے وہ بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ یہ رقم 1 ارب 22 کروڑ کیا, یہ 22 ارب 1 کروڑ بھی ہو تو پھر بھی ہمیں جو ہے وہ اسی سال دینی چاہیے. اور 30 جون سے جو ہے وہ پہلے یہ جو ہے وہ حقداروں تک جو ہے وہ یہ رقم جو ہے یہ پہنچنی چاہیے. آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے تقریباً 80,000 کے قریب جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ شہری شہداء ہیں جو ہم نے دہشت گردی کے خلاف, جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف جو ہے وہ ہم نے جنگ لڑی ہے. اس میں 80,000 کے قریب جو ہے وہ ہمارے عام شہری جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. 12,000 سے اوپر جو ہے ان شہداء کی تعداد ہے, جس میں پولیس ہے, رینجرز ہے, ایف سی ہے, ہماری مسلح افواج کے ہمارے نوجوان جوان اور ہمارے آفیسرز ہیں. اسی طرح سے جو ہماری سیکورٹی ایجنسیز ہیں, عسکری ایجنسیز ہیں, ان کے جو ہے وہ شہداء ہیں. تو ہم نے اس قوم نے بہت بڑی قیمت جو ہے وہ ادا کی ہے, اور اس جانی قیمت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تقریباً 150 ارب روپے کے سے زیادہ جو ہے وہ ہم نے وہ نقصان اٹھایا ہے اکانومی کے حساب سے. اور آج جو ہماری اکانومی کی صورتحال ہے اس پہ یہ چیزیں بھی جو ہے وہ شامل ہیں کہ ہم نے نہ صرف ایک طرف جو ہے وہ شہداء کی صورت میں یا وہ ہم نے انتہائی قیمتی بیٹوں اور بھائیوں کی قربانی دی ہے اس ملک کو قائم رکھنے کے لیے, اس ملک کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے, اور ساتھ ہی اس ملک میں امن قائم کرنے کے لیے ہم نے یہ قیمتی نذرانے جو ہے وہ ہم نے نچھاور کیے ہیں اور یہ قربانیاں دی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اکانومی جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ آج جس صورتحال میں ہم پہنچے ہوئے ہیں, جس صورتحال ہمیں درپیش ہے کہ ہم 1 ارب روپے کے لیے یعنی 1 ارب ڈالر کے لیے جو ہے وہ ہم آئی ایم ایف کے جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ نیگوشیشن میں پڑے ہوئے ہیں, اور وہ ہمیں تگنی کا ناچ جو ہے وہ آئی ایم ایف جو ہے وہ بچا رہا ہے. اور وہ مقدار جو ہے وہ جو دینی ہے قسط اس نے وہ میرا خیال ہے 1 یا 1.5 ارب ڈالر ہے. اور یہاں پہ ہم نے پچھلے سالوں میں 150 ارب ڈالر کا جو ہے وہ اکانومی کے حساب سے بھی جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ نقصان اٹھایا ہے. اور آپ یقین کریں کہ یہ پچھلے دنوں میں تقریباً کوئی 1 مہینہ جو ہے ہم نے اپنی بھرپور کوشش کی, ہم نے ہر طرح سے جو ہے وہ ہر جواز پیش کیا, ہر آرگومنٹ پیش کیا کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ تیل کی قیمتیں جو ہے وہ نہ بڑھانی پڑیں.
کیونکہ تیل کی قیمتیں کو بڑھانے سے جو ہے وہ لازمی امر ہے کہ اس سے مہنگائی کا جو سیلاب آیا ہے یا آنا تھا اس میں عام آدمی جو ہے وہ متاثر ہوتا. ہماری حکومت اور خاص طور پہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جو ہے کسی طور پہ بھی ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ اس صورتحال سے دو چار ہوں اور جو ہے وہ ہم ان قیمتوں کو جو ہے وہ بڑھائیں. ہم نے یہ بھی سوچا اور ایک سے زائد بار سوچا اور ہم نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ ہمیں اس کام کو کرنے کی بجائے ہمیں جو ہے وہ الیکشن میں چلے جانا چاہیے اور فریش مینڈیٹ لے کے آنا چاہیے. لیکن صورتحال یہ تھی کہ جو ملک کی اکانومی کی صورتحال ہے اس میں اگر اگلے 3 ماہ جو ہے وہ اس ملک کو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے کرتے تو پھر بھی یہ صورتحال سامنے آ رہی تھی اور تمام اکانومسٹ سے کہہ رہے تھے کہ جناب ملک ڈیفالٹ کر جائے گا, یہ آپ الیکشن ڈھونڈتے پھریں گے, الیکشن ویکشن آپ کو کوئی نہیں ملے گا, اور جب ملک ڈیفالٹ کرے گا تو پھر جو انارکی اور جو افراتفری جو ہے وہ ملک میں پھیلے گی اس کا پھر جو ہے وہ کوئی ازالہ نہیں ہوگا کسی کے پاس. آپ کو ہر قیمت پہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کرنا ہے اور اگر یہ ایگریمنٹ نہیں ہوگا تو پھر یہ میلٹ ڈاؤن ہوگا. یہ وہ مجبوری تھی اور یہ وہ مجبوری ہے کہ اس مجبوری کے تحت جو ہے وہ ہمیں پھر اس طرف جو ہے وہ آنا پڑا. اگر ہمیں یہ موقع ملتا یا ہمیں یہ اپرچونٹی اویئر ہوتی کہ ہم اس سے بچ سکتے تو ہم ورنہ اس سے بچنا چاہتے تھے, اور ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ یہ کہیں کہ جی ہم نے قیمتیں بڑھائی ہیں اور ان قیمتوں کی بڑھنے کی وجہ سے جو ہے وہ مہنگائی آئی. اور یہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ جو ہے یہ ان نیگوشیٹڈ تھا, اس کے اوپر صحیح طور پہ نیگوشیشن نہیں ہوئی, اس کے اوپر صحیح طور پہ پھر عمل بھی نہیں ہوا. اس عمل کو اگر پچھلے 3 سالوں میں بہترین جو ہے وہ بہتر انداز سے کیا جاتا تو شاید آج ہمیں اس قسم کی صورتحال سے جو ہے وہ سامنا نہ کرنا پڑتا. ایک تو معاہدہ غلط کیا, لیٹ کیا, اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل درآمد میں ایسی جو ہے وہ خامیاں چھوڑی گئی, اور اس کے بعد پھر اب جو ہے وہ وہی بات کہ اب جو ہے وہ ایک اور نیا بیانیہ جو ہے وہ لے کے جی دیکھیں جی یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا. میں آپ کی اس مجلس کو اور اپنے شہداء کی اس تقریب کو جس میں ہم ان کی عزت, ان کے احترام, ان کے شکریہ, میں تو بالکل اپنے ذہن میں یہ رکھتا ہوں کہ ہم ان شہداء کا شکریہ ادا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ یقیناً جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زندہ ہے, ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے, وہ ہم میں موجود ہیں, ہم ان کو جو ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں, دیکھ نہیں سکتے. تو میں اس تقریب کو جو ہے وہ یہ سیاسی طور پہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ بات نہیں کرنی چاہتا, لیکن میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ یقیناً آپ بھی جو ہے وہ ان چیزوں سے متاثر ہیں. آپ بھی اس مہنگائی سے جو تیل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے اس کو آپ بھی فیس کر رہے ہیں. تو اس لیے میں نے یہ تھوڑا سا اس کے اوپر بات کی ہے. لیکن میں یہ بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ اس ملک کی جو اکانومی ہے, اس ملک کی اکانومی بھی اور اس ملک کی جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے یہ پولیٹیکل کنسنسس کے بغیر جو ہے یہ ممکن نہیں ہے. جب تک تمام سیاسی قوتیں جو ہیں وہ سر جوڑ کے نہیں بیٹھیں گی, جب تک وہ اس بات کو یہ محسوس نہیں کریں گی کہ ہم نے قوم کو, ملک کو جو ہے وہ اس عمر سے نکالنا ہے, تو اس وقت تک اس کا حل جو ہے وہ شاید کسی کے لیے جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا. اور اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ تمام سیاسی قوتیں اس ملک میں, تمام سیاسی جماعتیں, کوئی چھوٹی ہو کوئی بڑی ہو, سارے جو ہے وہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں, سارے جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں. صرف ایک فرد واحد ہے کہ جو انارکی, افراتفری اور فساد فی الارض کے اوپر جو ہے وہ گزر ہے. وہ سب کو گالیاں دیتا ہے, وہ سب کو برا کہتا ہے, صرف اپنے آپ کو جو ہے وہ اچھا سمجھتا ہے, کسی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. ہر کسی کو کہتا ہے کہ میں فلاں کو بھی نہیں چھوڑوں گا, فلاں کو بھی نہیں چھوڑوں گا. حالانکہ ایک انسان جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ میں کہوں میں فلاں کو نہیں چھوڑوں گا, وہ بھائی میری اوقات کیا ہے؟ ایک انسان کی اوقات کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا مرض جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ صاحب فراش کر دیتا ہے. وہ لوگ جن کی آنکھ کے اشارے سے ہر چیز جو ہے وہ پورے ملک میں ہل جایا کرتی تھی, آج وہ خود
بستر پہ جو ہے وہ ہلنے کے قابل نہیں، ان کو ہلانے کے لیے بھی ہے وہ 2-3 اٹینڈنٹس ہیں، ان کو جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ اس قسم کی گفتگو کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ یہ تکبر اور یہ غرور جو ہے یہ نہ صرف انسانوں کو تباہ کرتا ہے، بلکہ اگر کسی پوزیشن میں لوگ ایسے خیالات رکھتے ہو تو وہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ قوموں کے لیے بھی جو ہے وہ تباہی کا باعث ہوتا ہے۔ پوری قوم کا کنسنسس ہے، پوری قوم یہ سمجھتی ہے کہ اکانومی جس صورتحال میں ہے، جب تک سب لوگ مل کے نہیں بیٹھیں گے تو اس وقت تک ملک کو جو ہے وہ آگے نہیں لے جایا جا سکتا۔ ایک آدمی ہے جو وہ اسی بات کے اوپر لگا ہوا ہے کہ جی میں یہ نہیں کروں گا تو میں یہ کر دوں گا، میں لانگ مارچ کروں گا، میں ٹی چوک پہنچ جاؤں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں جلسہ کروں گا، میں جلوس کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو پوری قوم کو محسوس کرنا چاہیے، اور ہمیں اس چیز کو جو ہے وہ شناخت کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو۔ کوئی کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اکیلا کہے کہ جی میں آگے یہ کر دوں گا۔ کر سکتے ہوتے تو پھر پچھلے 4 سالوں میں کر لیتے آپ۔ 4 سالوں میں کیوں نہ آپ نے ملک کی جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیا؟ آپ نے تقدیر بدلی تو صرف فرح گوگی کی، آپ نے تقدیر بدلی تو صرف احسن گجر کی، جن کی ہر جگہ پہ جو ہے وہ پراپرٹی جو ہے وہ نکل رہی ہے، ہر جگہ پہ ان کے قصے کہانیاں جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ ان کا تو کبھی آپ نے جواب نہیں دیا، ان کی تو آپ پہ ہمت نہیں ہے کہ آپ بتائیں کہ وہ کون تھی، وہ کون تھا۔ اور یہ ہر جگہ سے جو ہے وہ یہ میرے شہر وہ فیڈمک جو ہے وہاں سے کوئی کل جو ہے وہ پتہ نہیں وہ 2 ارب روپے کا کوئی کمپنی اور کوئی میرا خیال ہے کوئی اس طرح کا کوئی وہاں پہ جو ہے وہ قطرہ جو ہے وہ بھی نکلا ہے۔ تو میری یہ